بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں دوستو، خداوند کریم جمعہ کی آخری رمضان کی آخری جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے بھائیو دوستو، یہ وہ مبارک مہینہ جو ہم سے آج رخصت ہو رہا ہے الوداعی جمعہ ہے. ہر ایک ایمان والے روزہ دار کو یہ یاد دلاتا ہے کہ اب تمہارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں. زندگی باقی تمہاری رہے گی تو پھر آئندہ سال ملاقات ہوگی. میرے بھائی دوستو، یہ وہ مہینہ معتبر ہے جس مہینے کی فضیلت احادیث کے اندر موجود ہے. قرآن کے اندر اس کی عظمتیں موجود ہیں، لیکن انسان قرآن سے اتنا دور ہے، قرآن سے اتنا پیچھے ہے، جو اس مہینے کی عظمت کو سمجھ نہیں پا رہا ہے. اس مہینے کی عظمت کو سمجھ نہیں پا رہا ہے. صرف قرآن نام باقی رہ چکا، لیکن اس کی عظمت، اس کا وقار، اس کا مرتبہ کیا ہے انسان کو معلوم نہیں. ظاہر سی بات ہے، جو اللہ پاک نے انسان کو چلنے کے لیے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ کار قرآن میں اللہ نے بکھیر دیا، وہ بھی تو ایک سسٹم ہے، وہ بھی ایک قانون ہے. ظاہر سی بات ہے، موجودہ زمانے میں ہر ایک انسان کے ہاتھوں میں موبائل ہے کہ نہیں بھائی؟ ہر آدمی کے ہاتھوں میں، یہاں تک کہ بچوں کے ہاتھوں میں بھی اینڈرائڈ فون. تو اب یہ سمجھیے کہ موبائل اینڈرائڈ ہو اور اس موبائل کا جو سسٹم نے کمپنی بتایا، اس کمپنی کے مطابق، کمپنی کے انفارمر کے مطابق
ہم لوگ موبائل کو یوز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ فریج کو یوز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ جو بھی الیکٹرک چیز ہو یوز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کمپنی کے اتھارٹی سے، کمپنی کے باقاعدہ ان کے قانون سے، ان کے ضابطے سے، اس سے اگر الگ سسٹم یوز کریں گے، استعمال کریں گے تو وہ خرابی ہوگا، گڑبڑ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی تو آج ہر ایک کے سامنے موبائل ہے۔ اب مثال سمجھیے، ایک آدمی ہو اور اس کے ہاتھ میں موبائل، MBBS کیا، بڑے ڈگری حاصل کیے، اب موبائل خرید کے باپ دیا، اب وہ موبائل لے کر تقریباً آئی فون ابھی تو 1.5 لاکھ کے قریب ہے، اور وہ موبائل فون استعمال کر رہا ہے، اب باتیں کر رہا ہے، فون کر رہا ہے، گیم کھیل رہا ہے، نہ جانے جو استعمال کرنے کے تھے وہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی استعمال اپنے مرضی سے بھی کر رہے ہیں۔ اب اتفاق سے موبائل میں زیادہ تر بات کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ موبائل گرم ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جی گرم ہو جاتا ہے۔ زیادہ گیم کھیلیں گے، استعمال کریں گے، موبائل گرم ہو جائے گا۔ تو اس موبائل کو اس لڑکے نے جب دیکھا کہ گرم ہو گیا، تو جب سر میں دھوپ لگتی تو سر گرم ہوتا، سر میں پانی ڈالا جاتا۔ اب موبائل میں گرم ہو گیا، موبائل گرم ہو گیا، موبائل بات کر نہیں سکتے، اتنا گرم ہوا، تو اب موبائل کو وہ لڑکے پانی میں ڈبو دیا، پھر دیکھا موبائل بند۔ اب وہ دکاندار کے سامنے پہنچا، حضرت موبائل میرا بند ہو گیا۔ کیوں؟ کہا یہ گرم ہوا تھا، پانی میں ڈبو دیا۔ تو وہ کیا کہے گا دکاندار؟ بیوقوف کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ جی ارے موبائل گرم ہو تو یہ پانی میں ڈبانے کی چیز ہے، پانی میں ڈبائی جا سکتی ہے اس کو۔ اب پانی میں ڈبائے تو سارا چیز آف ہو گیا، اب چالو ہی نہیں ہو رہا۔ تو ایسے آدمی کو کیا کہیں گے؟ بیوقوف کہیں گے؟ جی بیوقوف کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ٹھیک اسی طریقے سے انسان کی زندگی کو چلانے کے لیے، چلنے کے لیے اللہ پاک نے ایک یوزر بک جو قرآن کریم دیا ہے، کہ قرآن تمہاری زندگی کو چلاتی ہے، تمہارے آئیڈیل کو چلاتا ہے، قرآن کریم تمہارے رہن سہن کو بتلاتا ہے، تمہارے طریقہ کار کو قرآن بتلاتا ہے۔ ایک یوزر بک ہے وہ، اور وہ استعمال کے لیے تمہیں دیا۔ قرآن جو کہے مان لو، قرآن جو کہے سن لو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو کہے اسے مان لو، جو انکار کرتے نبی نے اسے تم باز آ جاؤ۔ قرآن سب کچھ یوزر بک گائیڈ لائن دے کر مجھے قرآن بھیجا اللہ پاک نے، اور قرآن کے خلاف زندگی اگر گزاریں گے تو ہم کو کیا کہیں گے؟ بیوقوف نہیں کہیں گے ہم کو؟ جی قرآن کے خلاف گزارنے والے انسان کو بیوقوف نہیں کہیں گے؟ میرے بھائیو دوستو، اب قرآن عظمت والی کتاب جو دنیا میں سب سے اہم اور معتبر اگر کوئی کتاب ہے تو اللہ پاک قرآن کریم کو بھیجا ہے۔ آسمان سے تورات بھی نازل ہوا، وہ اللہ کا کلام، اللہ کا قانون تھا، کلام نہیں تھا۔ آسمان سے انجیل بھی نازل ہوا، اللہ کا قانون تھا، کلام نہیں تھا۔ زبور نازل ہوا، اللہ کا قانون تھا، کلام نہیں تھا۔ ابراہیم پر صحیفے نازل ہوئے، قانون تھا، کلام نہیں تھا۔ لیکن یہ قرآن کریم اللہ کا عرش کا قانون بھی ہے اور اللہ کا زبان کا کلام بھی ہے۔ قرآن آیا کیسے؟ بھیجا کس نے؟ لایا کون ہے؟ اس کے اندر کیا چیز؟ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن بتا تیری تعریف بتا۔ قرآن سے میں نے پوچھا، اے قرآن تیری تعریف بتا۔ قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب
तारीफ पूछे तो बताएगा कि नहीं बताएगा? मेरी तारीफ है। कुरान से पूछा मैंने, कुरान तेरी तारीफ बता। कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, मैं वो कुरान हूं जिसमें कोई शक और शुबह की गुंजाइश नहीं है। कोई शक और शुबह की गुंजाइश नहीं है। मैंने कुरान से पूछा बता कुरान तो किस तेरी आने के महीने बता। कुरान कहता है शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। कुरान कहता है सुनो मेरी आने के महीने रमजान मुबारक का महीना है। कुरान क्या कहता है? मेरे आने के महीने रमजान मुबारक का महीना है। फिर मैंने कुरान से पूछा कुरान बता तेरी आने की तारीख क्या है? कौन तारीख में वो आया? कुरान ने फरमाया, कुरान ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। कुरान बताता है मैं रमजान के 27वें तारीख में आया, वो भी 27 तारीख रमजान का महीना हो, 27 तारीख हो, वो भी अल्लाह पाक ने इतना मोतबर रात को बनाया, इतना मोतबर रात बनाया। कहा शहर रमजान, तो इतना मोतबर बताया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। ये वो रात है जिस रात का ताल्लुक 1000 महीनों से बेहतर बनाया। 1000 महीनों से बेहतर ये शब-ए कदर की रात। तौरात नाजिल हुई रमजान का महीना था, ज़बूर नाजिल हुआ था रमजान का महीना, इंजील नाजिल हुआ रमजान का महीना, सहीफे नाजिल हुए इब्राहिम पर रमजान का महीना। लेकिन जब कुरान की बारी आई, कुरान की बारी आई तो कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाया, वो भी रमजान का महीना, वो भी 1000 महीनों से बेहतर। वो एक रात जो 1000 महीनों से बेहतर, उस रात में अल्लाह पाक ने कुरान को नाजिल फरमाया। फिर मैंने कुरान से पूछा कुरान बता तेरी इज्जत क्या है, तेरा वकार क्या है? इन्नहु लकुरानुन करीम। कुरान कहता है मेरी इज्जत सुनो, मैं कुरान करीम हूं, अल्लाह ने मुझे भेजा। मैंने कुरान से पूछा तेरी शान बता। अल्लाह पाक शान बताते हैं कुरान करीम के अंदर, सूरा बुरूज के अंदर। मेरे भाइयों दोस्तों, तो कुरान से मैं जब भी पूछा, आने की तारीख बताई, आने का महीना बताया, कुरान की शान बताई, कुरान की अजमत बताई, और कुरान किस रात में नाजिल हुआ वो भी बताया, और कुरान की तारीफ भी बताई। फिर मैंने जब कुरान से पूछा कुरान बता तू किस जगह पर महफूज था? कुरान कहता है फी लौह महफूज, लौह महफूज में महफूज था। अल्लाह ताला ने 27 रमजान में लौह महफूज से आसमान पर उतारा। फिर बारी बारी अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन के जरिए से नबी अलैहिस्सलाम को मुसलसल 23 साल की अरशे में मुकम्मल किया। मैंने कुरान से पूछा कुरान बता तुझे लाने वाला कौन था? नज़ल कुरान कहता है, कुरान बताता है नज़ल भी रूहुल अमीन, मुझे लाने वाला कोई और नहीं था, अजराइल नहीं था, जिब्राइल हजरत मिकाईल नहीं था, इसराफिल नहीं
نزل به الروح الامین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے مجھے بھیجا. پھر میں نے قرآن سے پوچھا قرآن بتا تجھے بھیجنے والا کون؟ قرآن سے سوال میں نے کیا قرآن بتا تجھے بھیجنے والا کون؟ قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین. قرآن کہتا ہے میرے رب نے مجھے بھیجا ہے. میرے رب نے مجھے بھیجا ہے. قرآن سے سوال کرتا گیا قرآن جواب دیتا گیا. ارے انسانوں یارو سنو قرآن کی عظمت کیا ہے. قرآن سے سوال کرو قرآن جواب دیتا جائے گا. قرآن سے میں نے پوچھا قرآن بتا تیرے پارے کتنے ہیں؟ قرآن کہتا ہے پوچھتا ہے تو سن میرے قرآن کے اول سے آخر تک 30 پارے مکمل ہیں. قرآن سے میں نے پوچھا بتا قرآن تیری سورتیں کتنی ہیں؟ قرآن کہتا ہے پوچھتا ہے تو نے بتا اب سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک 114 سورتیں ہوں. قرآن سے میں نے جب بھی پوچھا قرآن بتا تیری رکوع کتنے ہیں؟ پھر قرآن کہتا ہے اگر سنتا ہے تو سن قرآن میرے اندر رکوع 540 رکوع ہیں. قرآن کہتا ہے میں نے جب قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا مکے میں تو نازل کتنا ہوا؟ قرآن کہتا ہے 86 سورت نازل مکے میں ہوئی. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن بتا مدینے میں تو نازل کتنا ہوا؟ قرآن کہتا ہے میں نے مدینے میں صرف 26 سورت نازل ہوئی. قرآن سے میں نے پوچھا قرآن بتا تیرے حروف کتنے ہیں؟ تیرے آیات کتنے ہیں؟ قرآن سے میں نے جب پوچھا قرآن بتا تیرے آیات کتنی ہیں؟ قرآن نے کہا 6666 آیت ہیں. قرآن سے میں نے جب پوچھا قرآن بتا تیرے حروف کتنے ہیں؟ قرآن جواب دیتا ہے صاف جواب دیتا ہے کہتا ہے سنو میرے حروف اگر گننا چاہتے ہو میرے حروف اگر جاننا چاہتے ہو 3,27,550 حروف ہیں. قرآن تو سب کچھ بتا دے گیا. قرآن سب کچھ بتا دے گیا لیکن ہم بوتا ہو گئے نا بوتا ہو گئے. قرآن سے جو بھی سوال کرو قرآن کہہ دیتا ہے. میرے بھائیو دوستو ایک حروف قرآن کریم کا تلاوت میں اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں رکھا ہے. تو پھر قرآن کریم کی شروع سے لے کر آخر تک جب کوئی ختم کرے 3,27,550 حروف پڑھتا ہے تو بتائیے آپ کیلکولیٹر میں کتنا نیکیاں کھڑی ہوں گی؟ میرے بھائیو دوستو قرآن کو یوں کھلونا نہ سمجھو. قرآن انسان کے لیے آدمی کے لیے بندوں کے لیے یوزر بک گائیڈ بک ہے. قرآن جو کہتا ہے اسے مانو. قرآن جس کو حرام کیا اسے بات آؤ. قرآن کہتا ہے سود کھانا حرام. قرآن کہتا ہے شراب پینا حرام. قرآن کہتا ہے غیبت کرنا حرام. قرآن کہتا ہے چغل کرنا حرام. قرآن کہتا ہے دوسرے کی زمین ہڑپنا حرام. قرآن کہتا ہے والدین کی نافرمانی حرام. قرآن کہتا ہے خنزیر حرام. قرآن کہتا ہے مردار حرام. قرآن کہتی ہے حسد حرام. قرآن کہتی ہے جو اللہ نے حرام کیا اسے حرام مان لو. قرآن کہتا ہے جو حلال اللہ نے کیا اسے حلال جان لو. آج تو ہمیں پتہ نہیں کہ ہمیں حلال کون سا چیز ہے حرام کون سا چیز ہے. لوگ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بھی حرامی کاری کر چلے جاتے ہیں. افسوس امت پر جو گائیڈ لائن قرآن ہونے کے باوجود بھی ہمارا قدم سیدھے راستے سے پھٹک کر ترکھے چلے جاتے ہیں. میں نے قرآن کو کیا سمجھا؟
انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ نے فرمایا قرآن کے یہ پورے قرآن کریم کی ذمہ داری میں لی. جب قرآن کریم کا ذمہ داری اللہ لیتا ہے، خدا کی قسم قرآن کریم کا ذمہ داری جب اللہ لیتا ہے، تورات کی ذمہ داری اللہ نہیں لیا، اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا. اور زبور کا ذمہ داری اللہ نہیں لیا، وہ بھی ڈپلیکیٹ بنا دیا یہودیوں نے. تورات، زبور، انجیل کا ذمہ داری اللہ نہیں لیا، اسے بھی گڑبڑ بنا دیا. لیکن قرآن کی ذمہ داری اللہ لیا. فرمایا دنیا ختم ہونے سے پہلے تک، قیامت تک اس قرآن کے اندر ایک حروف تو دور کی بات، نیچے اوپر لگنے والے جزم، تشدید، پیش، زیر و زبر کو بدلنے والا آج تک کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا اور نہیں ہوگا. میرے بھائیو دوستو، قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے. جب قرآن کو اللہ نے حفاظت کیا تو ہم جیسے آپ جیسے لوگوں کے ذریعے سے نہیں، مدرسہ میں پڑھنے والے ایک معصوم 5 سال کے بچے کے سینے میں حافظہ بنا کر اللہ نے قرآن کو حفاظت کر لیا ہے. قرآن پر ہماری زندگی ہو، قرآن پر ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا ہو، قرآن پر ہمارا دین گزرے، قرآن پر ہماری سب کچھ نشاور ہو جائے. میرے بھائیو دوستو، اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کا شکشا دیں. ہاں، یونیورسٹی میں آپ پڑھائے منع نہیں کرتا، کالج میں پڑھائے منع نہیں کرتا، MBBS بنائے منع نہیں کرتا، سائنس کا بنائے منع نہیں کرتا. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ تم کوئی نہ ڈاکٹر بنو نہ کوئی انجینئر بنو. اسلام یہ نہیں چاہتا. اسلام یہ چاہتا ہے تم ترقی کی راہ پر چلتے جاؤ اور تم اپنے نظروں کے سامنے قرآن کریم کا تعلیم بچوں کو دیتے جاؤ، تاکہ حرام اور حلال کی تمیز سیکھے، بڑوں کا چھوٹوں کا ادب سیکھے. قرآن ہی سے ہم کو سب کچھ ملتا ہے. قرآن ریسرچ کرو، قرآن ریسرچ کرو. قرآن کے اندر سبھی کچھ موجود ہے، سبھی کچھ موجود ہے. میرے بھائیو دوستو، یہ عظیم الشان کتاب اللہ پاک نے قرآن کریم کو رمضان کے مبارک مہینے یعنی 27ویں تاریخ کی رات کو اللہ نے لوح محفوظ سے لے کر آسمان تک بھیجا. پھر اللہ تعالیٰ ضرورت کے تحت نبی علیہ السلام کے اوپر 23 سال کے عرصے میں مکمل کیا. اور لیلۃ القدر کی رات کب ہے؟ سنیچر دن گزشتہ رات، سنیچر دن گزشتہ رات. اور وہ ایک ایسی رات ہے جس کو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. لیکن یاد رکھنا، اس لیلۃ القدر کی رات میں کسی کی ایک مسئلہ بتا دو آپ کو، کسی کی اگر عمر قضا باقی ہے، زندگی کی نماز چھوٹی ہے، بہتر یہ نفل نہ پڑھ کر، نفل زیادہ 100-200 رکعت نہ پڑھ کر، بہتر یہ ہے کہ وہ زندگی کی عمر قضا کو اٹھا لے اور بھی زیادہ ثواب ملے گا. سمجھ میں آیا؟ ذکر، خیر، اذکار جو بھی کچھ اس رات میں کرتے ہیں کریں گے. لیکن میرے بھائیو دوستو، کوئی خاص عمل، خاص مقرر چیز اس کے اندر نہیں ہے جو ہم کو یہی نماز پڑھنا ہے، یہی تلاوت کرنا ہے، یہی نماز پڑھنا ہے. نہیں، جو مرضی آپ کو ذکر اذکار سے آپ رات گزار دیں، یہی ہے طریقہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو لیلۃ القدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اور قرآن کریم باسعادت کتاب اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرماوے. پوری زندگی ہمارا اس قرآن کریم جو کتاب ہے اس پر چلنے چلانے کی اللہ توفیق عطا فرماوے. کہیں آمین. اچھا بھائی میرے